الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر۔ تمام تعریفیں اور سارا شکر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، جس کی ملکیت ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے، اور آخرت میں بھی اسی کے لیے تمام تعریف ہے اور تمام شکر ہے۔ اور وہ کمال حکمت والا ہے اور کلی طور پہ باخبر ہے۔ الحمدللہ آج ہم نے سورہ مبارکہ سورہ سبا کا آغاز کیا ہے۔ اللہ پاک ہمارے لیے اسے دنیا آخرت میں حقیقی نفع کا ذریعہ بنا دے۔ سورت کا نام ہے سبا۔ اس سورہ مبارکہ میں قوم سبا کا ذکر آتا ہے آیت نمبر 15 کے آغاز پر، یعنی آیت نمبر 14 سے آگے۔ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ۔ تو جو سبا والے ہیں، قوم سبا، ان کا ذکر ہے۔ گویا کہ یہ وہ صورت ہے جس میں قوم سبا کا ذکر ہے، قوم سبا کے ذکر والی سورہ مبارکہ۔ یہ سورہ مبارکہ بھی مکی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اعلان نبوت کے بعد جو وقت مکہ شریف میں گزرا ہے، کم و بیش اعلان اسلام کے بعد 13 برس، تو اس دوران میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے۔ اور مفسرین کرام کے ہاں یہ درمیانے دور کی سورہ مبارکہ ہے، یعنی مکی دور میں جو درمیان کا دور تھا اس دور میں نازل ہونے والی سورہ مبارکہ ہے۔ اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 58 ہے۔ فرماتے ہیں سورہ لقمان کے بعد یہ نازل ہے۔ ترتیب تلاوت میں اس کا نمبر 34 ہے، اور 54 آیات اور 6 رکوعات پہ مشتمل یہ سورہ مبارکہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر منکرین کی طرف سے جو اعتراضات قائم کیے گئے، مفسر حضرات فرماتے ہیں کہ ان اعتراضات کا جواب، یعنی ان کے جوابات دیے گئے ہیں اس سورہ مبارکہ میں با اہتمام۔ اور آغاز سورت ہے الحمدللہ الذی، یعنی اللہ پاک کی حمد و ثنا سے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ بعض صورتیں الحمدللہ سے شروع ہوئیں، جیسا کہ قرآن کریم کی پہلی سورہ مبارکہ جو ترتیب تلاوت میں ہے سورۃ الفاتحہ، وہ بھی اسی طرح شروع ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ سورہ مبارکہ بھی اسی طرح شروع ہوئی۔ گزشتہ سورہ مبارکہ کا اختتام ہوا تو اس کی آخری آیت میں آخرت کا ذکر ہے، لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ تو اللہ پاک جو عذاب دیں گے وہ آخرت میں ہے،
تو ربط جو جڑا ہوا ربط ہے آیات سے، اس میں یہ بتایا جا رہا ہے جس اللہ کے اختیارات کا عالم یہ ہے، جو مختار مطلق ہے، قادر مطلق ہے، تمہارے سامنے ہے، اس کے اختیار کا عالم، آسمانوں پہ اس کی حکمرانی، زمین پہ اس کی حکمرانی، ہر چیز اس کی ملکیت، پورے نظام پر اس کی گرفت ہے، تو وہ آخرت بھی لا سکتا ہے، وہ منافقوں کو، مشرکوں کو عذاب بھی دے سکتا ہے، یقیناً دے گا، اور ایمان والوں پہ خصوصی نگاہ کرم بھی فرمائے گا، اور ایمان والوں کی خطاؤں کو بھی معاف کر دے گا، جس کے اختیار کا یہ عالم ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اصل مالک آسمانوں کا، زمین کا، ان میں جو کچھ بھی ہے ان سب کا اللہ ہی ہے۔ تو اصل تعریف کے لائق بھی وہ ہے، اور اصل میں شکر بجا لایا جائے تو اسی کا۔ یہ الحمد میں دونوں اشارے ہیں۔ آخرت میں حمد اسی کے لیے خاص ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخرت میں روز قیامت جو حمد کا جھنڈا ہوگا وہ میرے ہاتھ میں، اور ہمارے بارے میں فرمایا گیا ہے، یعنی حضور علیہ السلام کی امت کے بارے میں، کہ یہ اللہ پاک کی زیادہ حمد کرنے والی امت ہے۔ اس لیے یہاں وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس بیان سے یہ بات کھولی جا رہی ہے کہ جس ذات باری کے اختیارات کا یہ عالم ہے، وہ ایسے بھی کر سکتا ہے کہ ادھر تم نافرمانی کرو اور ادھر وہ تم پہ گرفت کر دے، تمہارا رزق بند کر دے، تم سے صحت لے لے، تمہارے وجود کو مفلوج کر دے، سب کچھ کر سکتا ہے، کیونکہ وہ تو کائنات کی ہر شے سے پوری طرح باخبر ہے۔ لیکن اس میں اس کی مہربانی بھی ہے کہ وہ رحیم ہے، اس میں اس کی حکمت بھی ہے کہ اس نے دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے۔ تو تقاضا امتحان یہ ہے کہ ہر ایک کو کھل کھیلنے کا موقع دیا جائے ایک دائرے کے اندر، تو وہ عطا کر رہا ہے۔ دونوں باتیں ہیں، ایک یہ کہ وہ رحیم ہے، باوجود اس کے کہ وہ جو چاہے جب چاہے جس سے چاہے کر سکتا ہے، لیکن وہ موقع دے رہا ہے، اس کی حکمت ہے۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا، زمین میں جو کچھ جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے سب کی اس کو خبر ہے۔ یہاں تو فرمایا نا کہ یعلم، جانتا ہے، اس کے علم کا عالم یہ ہے، علم ذاتی اور علم کلی۔ لیکن دوسرے مقامات سے یہ بھی فرما دیا کہ ایسے نہیں کہ وہ صرف جانتا ہے، اس زمین کو بیج کے قابل بھی وہی بناتا ہے، نہیں برساتا ہے، وہ بھی تو زمین میں جاتی ہے، پھر جو بیج بویا جاتا ہے اس کو بھی تو دھرتی کے اندر وہ پالتا ہے،
نہ صرف یہ کہ وہ جانتا ہے بلکہ وہ ایک منظم ترتیب سے وہاں بھی نظام کو چلا رہا ہے، اور اس میں بھی وہ وحدہ لا شریک ہے۔ پھر جو اگتا ہے اس سے نکلتا ہے۔ کہیں فرمایا تم ایک بیج بوتے ہو تو 700 تمہیں وہ لوٹا دیتا ہے۔ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، ایک تم دانہ ڈالتے ہو زمین میں اور وہ اس سے پودا اگاتا ہے، ایک پودے پہ 7 بالیں لگاتا ہے، ہر بال میں وہ 100 دانہ رکھتا ہے تمہارے لیے، تو ایک دانے کے بدلے میں وہ تمہیں 700 دانے عطا کرتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، تو جس کے لیے چاہے اس سے بھی بڑھا دیتا ہے۔ نہ صرف جانتا ہے بلکہ وہ سب نظام کو بھی احسن طریقے سے حکمت بھرے انداز سے چلا رہا ہے۔ وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا، اسے سب معلوم ہے، جو کچھ بلندی سے اترتا ہے آسمان کی طرف سے اور جو کچھ آسمان کی طرف چڑھتا ہے۔ بارش کا نظام بھی ایسا ہی ہے، بارش برستی بلندی سے نیچے کی طرف ہے، سما کی طرف سے، اور پھر یہ ہوائیں زمین سے ہی پانی کو اٹھا کے بلندی کی طرف لے جاتی ہیں۔ پھر جو آسمان سے حالات اتارے جاتے ہیں، جو فیصلے ہوتے ہیں، وہ رزق سے متعلق ہوں، دیگر احوال سے جڑے ہوئے ہوں، سب سے پتہ ہے۔ پھر جو تم کرتے ہو، تمہارے حالات آسمان کی طرف چڑھائے جاتے ہیں، کارگزاری آتی ہے، سب پتہ ہے اسے۔ وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ، وہ ہے بہت رحم کرنے والا، بے انتہا بخشش فرمانے والا۔ اتنا اختیار اور پھر بھی ڈھیل، اس لیے کہ وہ رحیم ہے، اس لیے کہ وہ غفور ہے۔ وقال الذین کفروا لا تأتینا الساعۃ، اب دیکھیں جو میں نے گزارش کی کہ لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات، یہ آخرت کی بات ہے، والمشرکین والمشرکات، ویتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات وکان اللہ غفور الرحیم۔ یہ بات آ گئی۔ کافروں نے کہا لا تأتینا الساعۃ، وہ جو قیامت کی گھڑی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کے بارے میں بہت وضاحت فرماتے ہیں اور اس سے بہت ڈراتے ہیں، لیکن ابھی تک آئی نہیں ہے۔ کب آئے گی؟ ہم نے ایسے ایسے حالات پیدا کر دیے، اگر آنا ہوتا تو آ چکی ہوتی۔ وہ کون سا ستم ہے جو آپ پہ ہم نے ڈھایا نہیں، وہ کون سی بربریت ہے جو آپ پہ ہم نے کی نہیں، وہ مخالفت کا کون سا زاویہ ہے جو آپ پہ آزمایا نہیں۔ نہیں آئی قیامت، کس قیامت کی بات کرتے ہیں؟ قل بلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں آئے گی، ضرور آئے گی۔ جو تم کہہ رہے ہو ایسا نہیں ہے، بلکہ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ، قسم ہے میرے رب کی، واو قسمیہ ہے، قسم ہے میرے رب کی، ضرور ضرور بضرور وہ تم پہ آ کے رہے گی۔
عالم الغیب، یہ عالم الغیب کو پتا ہے کہ کب آئے گی، یعنی اللہ پاک کو معلوم ہے کہ کب آئے گی، لیکن یقین یہ ہے کہ لَتَأْتِيَنَّكُمْ، اس سے آگے یقین دلانے کے لیے عربی کی لغت کا کیا جملہ ہوگا؟ لَتَأْتِيَنَّ، ضرور ضرور بضرور آئے گی، یقینی بات ہے۔ کب آئے گی؟ یہ اللہ پاک کے سوا کوئی نہیں جانتا، عالم الغیب اللہ پاک کی ذات ہے۔ لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض ولا اصغر من ذلک ولا اکبر الا فی کتاب مبین۔ اس سے تو ذرے جتنی شے بھی آسمانوں کی ہو یا زمین کی ہو پوشیدہ نہیں ہے، یا اس سے بھی زیادہ چھوٹی، اصغر من ذالک، اس سے بھی زیادہ چھوٹی، ذرے سے بھی زیادہ چھوٹی، ولا اکبر، اور بڑی، اس سے بڑی بھی، کوئی بڑی چھوٹی، معمولی سے معمولی چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز سب کی سب اس سے پوشیدہ نہیں ہے، الا فی کتاب مبین، ایک واضح کتاب میں یہ درج ہے، لوح محفوظ میں بھی ہے، اور پھر ہر ایک کے نامہ عمل میں بھی ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے جب اللہ پاک کی بارگاہ میں پیشگی ہوگی تو ہر کوئی اپنا نامہ عمل لے کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اور وہی فیصلے کا دن ہوگا، اور وہ دن اللہ پاک کے ہاں طے ہے، اور وہ کب آنے والا ہے یہ اللہ پاک نے کسی کو نہیں بتایا، لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مغفرۃ ورزق کریم۔ اصول یہ ہے کہ جو صورت اختتام پذیر ہوتی ہے اور جو صورت آغاز ہو رہا ہوتا ہے اس کا مضمون آپس میں ملا ہوا ہوتا ہے۔ پہلے فرمایا سورہ مبارکہ سورہ احزاب کے اختتام پر لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، یہاں فرمایا لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ سارا اہتمام جو اس نے کر رکھا ہے، ایک ایک چیز کو اس نے محفوظ کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ پاک نے مجھ سے فرمایا میرے بندوں کو بتا دو کہ میں تمہارے ایک ایک عمل کو ترتیب کے ساتھ گن گن کے رکھ رہا ہوں، کیوں؟ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان والوں کو بدلہ دوں، ایمان کا بھی اور اعمال صالحہ کا بھی، اور وہ بدلہ کیا ہوگا؟ اولئک لہم مغفرۃ، پھر بخشش ہو جائے گی، بخشش جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں معاف کر دے گا، ورزق کریم، اور جتنی مشقت کر کے یا محنت کر کے آئے تھے اتنا نہیں دیا جائے گا، وہ اپنی شان کریمی کے ساتھ ان آیات کا دروازہ ان پہ کھولے گا۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اور وہ لوگ جو دوڑیں لگا رہے ہیں ہماری آیات کو ہرانے میں، کہ آیات ربانیہ کو، احکام دین کو مفلوج کر دیا جائے، اس کے لیے کوشاں ہیں اور سرپٹ دوڑ رہے ہیں، ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، اولئک لہم عذاب من رجز علیم، ایسوں کے لیے رسوا کن دردناک ترین عذاب ہے۔ اللہ پاک اس عذاب سے، اس سزا سے، اس کی ہولناکی سے ہمیں، ہمارے پیاروں کو، ہماری نسلوں کو محفوظ اور مامون فرمائے۔ درود شریف۔